اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنی ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے 15 یا 16 سال پہلے عاشور روز عاشور فجر کی نماز ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مغل مسجد کا کافی فیمس ہے، مسجد ایرانیان کے نام سے وہ مشہور ہے، مغل مسجد نام سے مشہور ہے۔ تو وہاں پہ نماز فجر کے بعد جب نماز تمام ہوئی تو ہم نے ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے۔ تو جو بندے مومن تھے انہوں نے کہا کہ ارے آپ نے سنا نہیں کہ رات ہی میں ذکر ہوا ہے کہ یہاں پہ منع ہے کر کے شب عاشور سے لے کر تو عصر عاشور تک نہ سلام کرنا چاہیے نہ مصافحہ کرنا چاہیے۔ تو مجھے خیر یہ بات کنفرم تھی، لیکن ان کو ان کے سامنے بھی یہ چیز کنفرم ہو جاوے تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ سیستانی صاحب کے نائب ہے، عالم دین ہے، اور سیستانی صاحب کے نائب بھی ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ خود آغا ناصری سے استفادہ کیا جائے۔ اس وقت مرحوم خدا غنی کے رحمت کرے بہترین عالم دین تھے شیخ محمد حسین ناصری، 2009 میں شاید ان کا کچھ انتقال ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ حیات تھے، تو وہ جا ہی رہے تھے آفس کی طرف مسجد سے نکل کے، تو ہم نے ان سے کہا کہ چلیے ان سے پوچھ لیتے، تو وہ مومن بھی راضی ہو گئے فوراً۔ تو ہم دونوں گئے ان کے پاس گئے، ان سے سوال کیا، تو انہوں نے جو جواب دیا میں پہلے وہ نقل کر دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سلام کرنا اور مصافحہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کسی بھی دن اور کسی بھی وقت حرام یا مکروہ نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چلے گئے، اور پھر وہ مومن بھی قائل ہو گئے جب ایک عالم دین سے سنا، اور ان کی ماشاءاللہ سے کافی نورانی ہستی بھی تھی اور ایک زبردست عالم دین تھے، بزرگ بھی تھے، تو وہ فوراً مطمئن ہو گئے۔ وہ جو بندے مومن تھے فوراً مطمئن ہو گئے کہ ہاں مصافحہ اور سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا فقہی مسئلہ، اور یہ کافی ہے اس چیز کے لیے کہ سلام کرنا اور مصافحہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خالی یہ فقہی مسئلہ کافی ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن ایک عقلی دلیل بھی دے دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر لوگ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے میں ایک دلیل میں دے دوں اپنی طرف سے کہ دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے بہت ساری زیارتیں اور بہت ساری دعائیں وغیرہ جو وارد ہوئی ہے شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کے جو اعمال ہے ان میں بہت ساری زیارت ہے۔ کچھ زیارتیں امام معصوم سے مخصوص ہے، کچھ زیارتیں اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے، کچھ اصحاب سے اور کچھ شہدائے کربلا سے۔ تو آپ دیکھیے ہر زیارت کی ابتدا میں یہی ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا پھر السلام علیکہ یا اولیاء اللہ جو شہدائے کربلا سے مخاطب ہے۔ پھر اس طرح سے ایک ایک اصحاب کو سلام کیا گیا ہے، ایک ایک معصومین کے اصحاب کو اسپیشلی سلام کیا گیا ہے۔ تو اور زیارت وارثہ وغیرہ کی بھی تاکید اس میں ہم نے امام حسین کو جناب آدم سے لے کر اور جو بڑے بزرگ انبیاء ہیں ایک ایک کا وارث بناتے ہوئے امام حسین کو سلام کیا ہے۔ تو یہاں پہ انبیاء کو، ائمہ کو، اصحاب کو، شہداء کو سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم سلام بھی دے رہے ہیں، یقیناً شہداء وہاں سے جواب بھی دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے نقص ہے ہمارا کہ ہم اس کو سن نہیں پا رہے ہیں، ورنہ یہاں ائمہ معصومین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، ان کے ساتھ میں سلام دعا جاری ہے۔ لیکن ہمارے قریب کا جو مومن ہے میں اسے سلام نہیں کر سکتا، اس سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جو زیارت امام حسین کی جو فضیلت کے اندر جو احادیث وارد ہوئی اس میں ایسا ہے کہ بھائی جس نے روز عاشور امام حسین کی زیارت کی، زری کی زیارت کی، اس نے گویا 70,000 انبیاء کے ساتھ میں مصافحہ کیا۔ اس طرح کی بھی حدیثیں وغیرہ ملے گی، میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو ایک طرف تو امام حسین کی زیارت کرنے کے اندر ثواب میں یہ چیز مل رہی ہے کہ بھائی مصافحہ کرنے کا ثواب ہے انبیاء کے ساتھ میں، تو میں انبیاء کے ساتھ میں تو مصافحہ کر سکتا ہوں شب عاشور، لیکن میں اپنے مومن بھائی کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھے، اور اب جو چیز سمجھ میں آ جائے، ساری حجتیں تمام ہو جائے تو اس کے عمل میں لائے، اس طرح کی چیزوں سے گریز کرے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔